أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 87 نمبر سورت ہے سورۃ الاعلیٰ. یہ سورت مکی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس سورت میں 19 آیات ہیں جو ابھی تلاوت کی گئیں. البتہ آج کے درس میں ابتدائی 8 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. سورت کا نام ہے الاعلیٰ. اعلیٰ اعلیٰ عالی، علو، بلندی. بلند چیز کو عالی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں عالی شان مکان ہے، بڑی شان والا. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ اردو میں جس مقام پہ استعمال ہو اور قرآن کریم میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. تو عالی شان، عالی بلند. تو عالی کے معنی تو آتا ہے بلند. نام رکھتے عالیہ. گزشتہ جو سورت تھی سورہ غاشیہ، اس میں تھا فی جنت عالیہ، ایسے باغات میں جو اونچے باغات ہوں گے. عالیہ نام رکھا جاتا ہے، بلند شان والی، بلند. تو یہ عالی سے اعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بلند. یعنی اس سے بلند اب کوئی چیز نہیں. عالی بلند، اس سے بلند بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ عالی اس میں فاعل کا صیغہ ہے بلند. لیکن اعلیٰ سب سے اونچا. اب اس سے اونچی، اس سے بلند کوئی چیز نہ ہو اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین کے لیے صفت بیان کی گئی پہلی آیت میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ. آپ تسبیح، پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی، الاعلیٰ جس کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے بلند. تو الاعلیٰ جو اس سورت کا نام ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی صفت کو بیان کیا جا رہا. اور سورت میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے اسی کے اعتبار سے سورت کا نام ہوتا ہے. یہ بات ہمارے سامنے مسلسل آ رہی ہے.
سورت کا نام مکی سورت، سورت کی آیات. اب سورت کے مضمون کی طرف آئیے. 87 نمبر سورت ہے ترتیب سے قرآن کریم کی سورتیں، جو 114 سورتیں اس میں 87 نمبر سورت ہے سورۃ الاعلیٰ. مضمون کیا ہے جو قرآن کریم کا مرکزی اور بنیادی مضمون ہے؟ ہدایت، رہنمائی، گمراہی سے بچانا، نقصان سے بچانا، ہمیشہ کی ناکامی سے انسانوں کو بچانا، کامیابی اور فلاح کی طرف لے کے آنا. کامیابی کس کے اندر ہے؟ فلاح کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت و اطاعت میں، اپنے خالق و مالک کی فرما برداری میں. کیسے ہو؟ جب تک اس کی ذات کا تعارف نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی، ہم کیسے اللہ کی عبادت و اطاعت کریں؟ آج ہمیں پہچان ہے کہ یہ ہمارے افسر ہیں، یہ فلاں اعلیٰ منصب کا آدمی ہے، اس کی یہ حیثیت، اس کا یہ مقام ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی دفتر میں کوئی بڑا افسر آ جائے تو سارے لوگ بالکل متحرک اور فکرمند ہو جاتے ہیں، سر آ گئے ہیں. ایک کیفیت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ اپنے کو جس کو اپنے سے بڑا تسلیم کرتا ہے اس کی بات مانا کرتا ہے. تو اللہ کی ذات و شان کتنی عظیم ہے، لہذا قرآن عبادت و اطاعت کی طرف لانے کے لیے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے یہ قرآن کا انداز و اسلوب ہے کہ اللہ کی معرفت و پہچان، اللہ کی ذات کون ہے. پھر اگلی چیز، اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک اچھی طبیعت کا انسان کبھی اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی اپنی ماں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، میری ماں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جھگڑے ہو جاتے ہیں کسی بات پہ. کیوں جھگڑا ہو گیا؟ اس نے میرے والد کو برا بھلا، میرے والد کو گالی دی اس نے، بلکہ گالی بہت دور کی بات ہے، کہہ رہے ہیں میرے والد تک پہنچ رہا تھا. آج کل ہماری لینگویج زبان میں کہتے ہیں باپ تک پہنچ گیا میرے، یہ تو اس پہ پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ میرا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی نامناسب بات سننا بھی نہیں چاہتا. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی کہ نام کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند ہے. اس کا رشتہ ہمارے ساتھ کیا، یہ الذی خلق فسوی سے اس رشتے کو بیان کیا گیا. تو میرے محترم دوستوں، یہ قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ کسی عام رائٹر کی کتاب نہیں ہے کہ بس اس نے کچھ مضامین، کچھ سبجیکٹس، کچھ چیزیں جمع کر دی، ایسا نہیں. یہ عجیب کتاب ہے، یہ انسان کی فطرت سے کلام کرتی ہے، یہ اندر کی تاریکیوں کو ختم کر کے ایک دم روشن کر دیتی ہے دل و دماغ کو. کاش اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. یہ 5 آیات، یہ 5 آیات اللہ کی ذات کا تعارف ہیں. اس طرح کہ انسان کی فطرت، انسان کی رشتے کے ساتھ تعلق کو بیان کرتی. کیسی ہے وہ ذات، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے، اس کے احسانات کو دیکھو، اس کی قدرتوں کو دیکھو. جب تمہیں اس کی پہچان ہو جائے گی، پہچاننے لگو گے، پھر اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، پھر تم اس کی بات کو نہیں ٹالو گے، پھر سب سے مقدم اللہ کی ذات ہوگی. یہ قرآن کا انداز و اسلوب ہے. تو پہلے ان 5 آیات کے ترجمے کو دیکھیے، پھر کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں. جو ترجمہ نیچے لکھا ہے پہلے اس کو دیکھیں، سمجھنا آسان ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے. سبح، تسبیح کرو، پاکی بیان کرو. کس کی؟ اسم، نام. ربکا، اپنے پروردگار. بہت ساری صفات ہیں اللہ کی، بہت سارے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بڑے پاکیزہ پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے، ان سے پکارا کرو. لیکن یہ رب جو ہے، رب یہ عجیب اپنے اندر ایک کیفیت رکھتا ہے. رب عدم سے وجود دینے والا، کچھ بھی نہیں تھے، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں تھا. آج سے 40-42 سال پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا.
دنیا میں کوئی نقشہ نہیں تھا، عدم سے وجود دیا، سارے اعضاء بنائے، ان میں قوت و طاقت رکھی، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، کھانے پینے چلنے پھرنے والا، سب سے زیادہ عقل و شعور دیا جو ساری مخلوقات سے مجھے اعلیٰ اور اشرف بناتا ہے۔ یہ کون ہے؟ رب ہے، رب، پروردگار، ترجمہ کرتے ہیں پالنہار، پالنے والا، عدم سے کچھ نہیں تھے، وجود دینے والا، وجود دے کر اس کی پرورش کرنے والا، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ کہتے ہیں میرا بڑا خیال رکھتے ہیں یہ، ان سے محبت کیوں ہے؟ جی میرے والد بڑا خیال رکھتے ہیں، ماں کو میرا بڑا خیال رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ ہمارا خیال رہتا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا رب۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پر تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، الاعلی جس کی شان سب سے اونچی ہے، الذی وہ ذات جس نے خلق سب کچھ پیدا کیا، اللہ اکبر، خلق سب کچھ پیدا کیا، عجیب ترجمہ ہے، سب کچھ بچا ہی نہیں، سوائے اللہ کی ذات وہ خالق ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے، اور سب کچھ کو اس نے پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہ بچا۔ نئی ایجادات ہوں، راکٹ اڑ رہا ہو، اللہ نے پیدا کیا ہے، سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کیا، یا نظر آنے والے پھول پودے چرند پرند نباتات جمادات پہاڑ دریا سب کچھ پیدا کیا، الذی خلق جس نے سب کچھ پیدا کیا، پیدا ایسے ہی کر دیا جیسے تیسا نہیں، فسوا تعارف ہے اللہ کی ذات کا، ذرا غور کیجئے، محسوس ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے کتنی عظیم ذات، کتنی طاقتور، کتنی قدرت والی، کیسے کمالات و صفات والی۔ الذی خلق جس نے پیدا کیا سب کچھ، فسوا ٹھیک ٹھیک بنایا، تسویہ برابری، سوا برابر، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات میں بعد میں غور کیجئے گا، پہلے اپنے جسم کو دیکھیے، پیدا کیا فسوا ٹھیک ٹھیک، آنکھیں کیسی جگہ لگائی، کان کیسے فٹ کر دیے، فسوا، زبان کو کس مقام پہ رکھا، ناک کو کس جگہ رکھا، دماغ کے اندر کیا نظام چلایا ہے، یہ سر اور کھوپڑی کس کیفیت سے بنائی۔ میرے محترم دوستو تو میں صرف نام لے رہا ہوں، صرف آنکھ پہ غور کیجئے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ مہینوں گزر جائیں گے، آنکھ کی حکمتوں، اس کی کاریگری تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات مل کے رب کے علم کا ایک ذرے کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہمارے پاس ہے کیا علم؟ تو فسوا، کچھ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی بھائی متوجہ ہیں، فسوا خلقہ پیدا کیا، فسوا ٹھیک ٹھیک، کیا لکھا ہے؟ سب ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک کا ترجمہ، تھوڑی اس کی وضاحت، فسوا، آگے چلیے، والذی قدر فہدا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، خاص انداز دیا، قدر تجویز، نام بڑی مینجمنٹ کے ماہر آدمی ہیں، پہلے ہر ایک چیز کی بڑی سیٹنگ ترتیب سے اس کو انہوں نے پورا یہ کارخانہ، یہ پوری فیکٹری، یہ پورا ادارہ، یہ پورا پلانٹ انہوں نے ترتیب دیا ہے، اس کے بعد پھر ذمہ داریاں لگائیں، یہاں یہ کھڑا ہوگا، یہ اس طرح کا، پتہ ہے آپ کو یہ پروجیکٹ جو نکلی جاپان کی فلاں کمپنی، کس نے اس کو، اس کا مینیجر کون تھا، اس کا ڈائریکٹر کون تھا، اس کو چلانے والا وہ اونچے دماغ کا آدمی، جس نے کیا کیا، پہلے اس کو ڈیزائن کیا، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب رکھی، پھر اس کے بعد اس پہ لوگوں کو مقرر کیا کس نے کیا کرنا ہے، قدر فہدا، بڑا عجیب بڑا عظیم نظام اس آیت کی، اتنی سی چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بیان، دو جملے، والذی قدر فہدا، قدر بتایا کس مخلوق کو کیا کام کرنا ہے،
یہ ایک عجیب پوری کائنات ایک نظام ہے. فہدا، پھر ہر ایک کو سمجھایا تمہیں یہ کام ایسے کرنا ہے. والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا. جب یہ چیزیں بن گئیں اور اس کی چمک دمک میں ہم کھو گئے، ہم نے کہا دنیا تو بڑی رنگین ہے اور جو کچھ ہے دنیا ہی ہے. اب سمجھایا. آگے دیکھیے آیت نمبر 4. والذی اخرج المرعى، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا. والذی، اور وہ ذات الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی وہ ذات کون؟ ربک الاعلی. اور وہ ذات اخرجا، جس نے نکالا المرعى، سبز چارہ. کہاں سے نکالا؟ زمین سے. ایک نظر دوڑائیں کسی کھیت میں کھڑے ہو کے، نہ جائیں کسی باغیچے میں چلے جائیں، کراچی میں باغیچے جہاں اچھی گھاس لگی ہو، چاروں طرف نگاہ دوڑائیں. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ سبز گھاس، کہیں کھیتی لگی ہوئی ہے، گندم کے جو کھیت لگا ہوا ہے، سرسوں کا لگا ہوا ہے، خوبصورت حد نگاہ، اس کی ایک کشش، اس کی ایک سبزی، اس کی ایک خوش نمائی، اس کو دیکھ کے دل ان کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ چمک دمک اللہ فرماتے ہیں یہ عارضی ہے. آگے دیکھیے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. آیت نمبر 5. پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. وہ جو چمکتی ہوئی سبز لہلہاتی ہوئی کھیت تھی جس کو دیکھ کر آدمی خوش ہو رہا تھا، متاثر ہو رہا تھا، کیا اس کی رعنائی، کیا اس کی دل فریبی اور خوش نمائی. یہ مثال کھیتی کی کیوں دی ہے؟ ہر ایک کی دسترس میں ہے. اگر کہا جاتا ہے یہ شاندار قسم کی چمک دمک شیشوں والی بلڈنگ، سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، دیہات والوں کو اب شیشوں والی بلڈنگ کہاں ہوتی ہے. لیکن وہ بات بیان کی، یہ بھی اس سے اندازہ لگائیے قرآن کریم مسلمات سے گفتگو کرتا ہے. ایسی چیز جو ہر ایک کی دسترس میں ہو، شہر میں نہیں، کہیں تھوڑا سا باغ میں چلے جائیں کسی جگہ، یہ قرآن نظر آئے گا آپ کو. وہاں پر اللہ کی قدرت جن الفاظ سے بیان کی گئی ہے وہ نظر آئے گی. تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ چمکدار کھیتی، آج کی جدید الفاظ میں لے رہے ہیں، چمکدار شاندار قسم کی بلڈنگیں، یہ چمچماتی گاڑیاں، یہ خوبصورت قسم کے مکانات، یہ چمکتے اور بڑے شاندار قسم کے لباس، یہ سونے چاندی کی چمک دمک. انسان سمجھتا ہے یہ رہنے والی چیز ہے، کا ایسا نہیں ہے. فَجَعَلَهُ، پھر اسے یعنی بات کھیتی کی چل رہی ہے، کیا کر دیا؟ غثا، کوڑا، چورا. احوا، سیاہ رنگ کا. سمجھانے کی مفسرین نے مثال دی، دیکھیں بارش ہو نا، بارش اور پانی بھر جائے، اور اس بارش کے اندر جب وہ پانی چلتا ہے تو اس کے اوپر کالے کالے رنگ کا ایک کوڑا سا آ جاتا ہے، تنکے، خس و خاشاک، کچرا. وہ عام طور پہ کچرا کیا ہوتا ہے؟ بالکل بے جان سا ہوتا ہے اور بالکل بدنما سا ہوتا ہے. وہ کچرا جو یہ کھیت وغیرہ کا، پتوں کا، تنکوں کا، وہ بالکل کالا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک تہ سی نظر آتی، اس کو کہتے ہیں غثاء. حدیث میں غصہ ان کا غصہ السیل، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لفظ غصہ پیارس کر رہا ہوں، کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی کے اوپر بہتا ہوا کچرا اور تنکا، اتنے کمزور ہوگے، بے حیثیت ہوگے تم، اور تمہاری طرف ساری دنیا کی اقوام، غیر مسلم اقوام دعوت دیں گے، آؤ مارو مسلمانوں کو. یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے. ایسے بلائیں گے جیسے بھوکے کھانے پر بلاتے ہیں، اور تمہاری طاقت ایسی ہوئی وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تم ایسے ہوگے جیسے پانی پر بہتا ہوا کوڑا کچرا ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول، صحابہ حیران، مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی؟ یہ وہ صحابہ تھے جو 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اکیلا تیار ہوں. دعویٰ نہیں تھا، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی. صحابہ حیران کہ اتنی کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تم بہت ہو گئے،
تم بہت اس جواب میں فرمایا تم بہت ہو گئے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تم ایسے ہو گئے، غصا، لفظ غصا استعمال کیا، جیسے پانی پر بہتا ہوا کچرا کوڑا خس و خاشاک ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہوگا؟ مسلمانوں کی یہ حالت کہا، تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت کو ناپسند کرنا۔ غالباً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادسیہ کی لڑائی ایران کی سرزمین پہ ہوئی، رستم کو خط لکھا، ان معی قوما یحبون الموت کما تحب الاعاجم والخمر، اللہ میں اس کا ذرہ نصیب فرمائے کہ میرے ساتھ وہ جماعت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ تو غصہ کا لفظ عرض کر رہا تھا، وہ خس و خاشاک سیاہ رنگ کا جو پانی کے اوپر بہتا ہے اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ تو فجعلہ غصاء، اس چمکتی ہوئی کھیتی کو، لہلہاتی ہوئی خوشنما خوبصورت تر و تازہ سبز رنگ کی کھیتی کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کچھ ہی دنوں میں وہ سوکھ جاتی، کیا وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ بتائیے، ختم ہو جاتی۔ سمجھایا دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، خوبصورت چہرہ مرجھا جائے گا، زندہ رہے گا تو مرجھا جائے گا، شاندار مکان بوسیدہ ہو جائے گا، قوت و طاقت والے بازو لٹک کے کمزور ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، ہم نے دیکھا ایک زمانے میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ باڈی بلڈنگ جناب دیکھ کے لوگ رش کرتے تھے، آج جسم لٹک چکا ہے، چلنا پھرنا دشوار ہے۔ تو انسان عبرت حاصل کرے کہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، لہٰذا اس کی تیاری میں لگ جانا جو باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس صورت کے آخر مضمون آنے والا ہے، بس یہ مضمون یہاں پورا ہوا۔ تھوڑا سا آپ حضرات کی توجہ مطلوب ہے۔ نیت یہ کی تھی آج کے درس سے کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 30-35 منٹ میں درس مکمل کریں اور جتنی تفسیر ہو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تاکہ تھوڑے وقت میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ بشاشت کے ساتھ قائم رہے۔ 5 آیات ہو چکی ہیں، میں اس کی مختصر تفسیر کر کے اگلی چند آیات کو، 3 آیات کو لیتا ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلی، پھر متوجہ ہو، دیکھیے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کی نام کی تسبیح کریں جس کی شان سب سے اونچی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، یہ 4 صحابی عبادلہ اربعہ، حضور کے زمانے میں بڑے مفسر و فقیہ تھے، قرآن و حدیث کے ماہر۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اور 5ویں صحابی ابو موسیٰ الاشعری، قرآن کے بڑے قاری۔ ان کے نام لکھے ہیں مفسرین نے۔ جب یہ سورت پڑھتے تھے تو کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ جو اس سورت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے اسے چاہیے فوراً کہے سبحان ربی الاعلی، سب کہہ دیں سبحان ربی الاعلی۔ عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی حضور نے فرمایا جو اللہ حکم سبح، تسبیح پڑھیے، حضور کے ذریعے ہر ایمان والے کو حکم ہے۔ حضور نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں رکھو، اس تسبیح کو اپنے سجدے میں رکھو۔ اسی لیے میں اور آپ سجدے میں جائے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ اور عجیب شان ہے اس کی، عجیب شان ہے اس کلمے کی۔ کھڑے تھے تو سر سب سے اوپر، جو سب سے اونچا مقام ہمارے جسم کا، پھر پیشانی، یہ سب سے مرکزی جگہ انسان کی ہے، یہ پیشانی انسان کی سب سے بلند جگہ، کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے پیشانی نہیں بنی ہے، صرف رب کے آگے جھکنی چاہیے۔ تو پھر سارے اعضاء، لیکن جب رب کے سامنے اپنی عبادت و عاجزی کا اظہار کیا تو کھڑے تھے، رکوع میں گئے، رکوع سے سجدے میں گئے اور پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں، پاک ہے میرا رب الاعلی جو سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی ذات کائنات میں نہیں۔ ہمارے مشائخ اہل اللہ نے عجیب بات کی کہ جب یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے
پیشانی زمین پہ رکھ کے، اور یہ ایسا ہے گویا کہ ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے دو قدموں کے درمیان اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے، وہ رحمان کے قدموں میں پڑ گیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مادا کہ سبحان ربی الاعلی اس پورے دھیان کے ساتھ، تو اس کی یہ تسبیح جو فرش پہ ماتھا رگڑتے ہوئے کر رہا ہے عرش پہ سنی جاتی ہے، اس کی تسبیح عرش پہ جاتی ہے، اس کی آواز عرش پہ سنی جاتی ہے۔ تو وہ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ سورت ہم پڑھتے تھے تو نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ جب بھی پڑھیں اور سنیں تو فوراً کہیں سبحان ربی الاعلی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں سبح، پاکی بیان کرو، تو بندہ فوراً کہے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی جو کہ سب سے بلند ہیں۔ آگے فرمائیں اسم اپنے رب کے نام کی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام بھی عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، عجیب نکتہ ہے۔ سبح، پاکی بیان کریں، کس کی؟ ذات کی تو کرنی ہی ہے، نام کی، اپنے رب کے نام کی، لہذا اللہ نام لیں، عظمت کے ساتھ لیں، بے دہانی سے، غفلت سے پتہ ہی نہیں لگتا کس کا نام لیا۔ دنیا کے اعتبار سے نام لیں کسی عظیم ذات کا تو بڑی اہمیت کے ساتھ پتہ ہے، اللہ کا نام لیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کا نام۔ دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ کے وہ نام جو اللہ کے وہ صفاتی نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کو عبد کے ساتھ لینا چاہیے، اکیلے نہیں لینا چاہیے، گناہ ہوگا۔ مثال اس کی رحمان، رزاق، غفار، قہار، یہ وہ ہیں، اس طرح کے اور سارے نام یہ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتے، لہذا نام رکھا جائے تو عبد الرحمن نام لیجئے، کبھی رحمان بھائی کہنا درست نہیں۔ یہ ایسا گناہ انسان کو پتہ ہی نہیں، بس ہم نام لے رہے ہیں، غفار بھائی، رزاق بھائی نہیں، عبد الرزاق۔ رزاق دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، ہاں، رزاق صرف اللہ کی ذات، رحمان صرف اللہ کی ذات، غفار صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو عبد الرحمن، عبد الرزاق، ہاں جو نام انسانوں کے لیے استعمال، رؤوف، رحیم، رشید، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوئے، انبیاء کے لیے اور ہستیوں کے لیے اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا ٹھیک ٹھیک بنایا، پیدا سب کچھ پیدا کیا، ساری مخلوقات کو ٹھیک بنایا کا مطلب کیا عرض کیا تھا؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لگایا۔ میں نے صرف انسانی جسم کی مثال دی، ورنہ آپ ذرا کائنات میں دیکھیں، ایک چیز، ایک ذرہ آپ کو بے جگہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں لگے گا تو ہماری عقل کی کمی، علم کا فتور ہے، ورنہ رب العالمین کا کوئی کام، کوئی تخلیق بے فائدہ نہیں، بے ترتیب نہیں ہے۔ ذرا اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھیے، سورج کو کس ترتیب سے لگایا، چاند کو کس ترتیب سے چلایا، آسمان کس طرح لگایا، درختوں کو کس طرح اگاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔ خلق فسوی والذی قدر، جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا، فہدا، پھر اس کی رہنمائی کی، خاص انداز۔ سورج کو پیدا کیا کہ تمہارا کام یہ ہے، پیدا کیا اس کو ایک خاص انداز، پھر اس کا کام فہدا اس کو بتایا۔ میں اور ذرا آسان، سورج ایک بڑی مخلوق ہے، چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ ایک انڈا ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک چوزا نکلتا ہے۔ خلق فسوی، پیدا کیا، سارے اعضاء بنا دیے اس کے۔ اب جب وہ نکلا تو اللہ نے اس کو بتایا، یہ اس کا نظام چل رہا ہے، اس نے کسی اسکول کالج میں تعلیم نہیں حاصل کی، کوئی رہنما، اس کو کس نے بتایا کہ نکلتے ہی زمین پہ چونچ مارنی ہے، تمہیں یہاں سے روزی ملے گی، تمہیں اس طرح چلنا ہے۔ قدر فہدا، ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی رہنمائی کی، تمہیں کرنا، تمہارا دنیا میں کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری چیزوں کو پیدا کیا، انسان تو انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و فہم دیا۔ میرے محترم دوستوں، پھر بھی ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں پیدا کیوں کیے گئے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ غفلت میں کس چیز نے ڈالا ہے بھائی؟
دنیا کی رنگینیوں نے، چمک دمک نے، آگے دیکھیے اس سے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، والذی اخرج المرعى، جس نے سبز چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سبز چارہ نکالا، کالا کوڑا بنایا۔ میں نے عرض کر دی صرف چارہ اور کوڑے تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ مقصود دنیا کی ہر چیز کی چمک دمک، اس کی تازگی، اس کی خوشنمائی، پھر اس کا عروج، پھر اس کا زوال۔ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، ہر چیز زائل ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، غالباً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ لبید ایک شاعر گزرا ہے جاہلیت میں، بعد میں اسلام بھی لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک شعر پڑھتے ہوئے تھا، کبھی کبھار پڑھتے تھے، آپ شعر کہتے نہیں تھے، حالانکہ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ حضور شعر نہ کہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین کی آیت ہے، تاکہ لوگ یہ نہ بولیں شاعر ہے قرآن بنا کے لیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک شعر پڑھتے تھے کبھی کبھار، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ آپ نے کہا بھئی لوگوں نے بڑے اشعار کہے ہیں، لیکن سچی بات اصدق ما قال لبید، لبید نے بڑی سچی بات کی کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز باطل ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، ہر نعمت حقیقتاً لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ لبید نے بڑی اچھی بات کی، ہر نعمت ختم ہونے والی۔ قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نبی کی شان، یہ جملہ فرمایا اور فرماتے کہ اِلَّا نَعِيمَ الْجَنَّةِ، اِلَّا نَعِيمَ الْجَنَّةِ۔ لبید نے اچھی بات کی ہی کہ اللہ کے سوا ہر چیز دھوکہ ہے۔ لبید نے اچھی بات کی ہی ہر نعمت کو زوال ہے سوائے جنت کی نعمتوں کے، سوائے جنت کی نعمتوں کے، اس میں زوال کوئی نہیں۔ وہاں کا جوان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں کی کھیتی کبھی سوکھے گی نہیں، وہاں کے چشمے کبھی سوکھیں گے نہیں، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں کی صحت کبھی بیماری میں تبدیل نہیں ہوگی، وہاں کی ہر چیز میں تازگی ہی تازگی ہے۔ تو نکالا ہم کو دھوکے سے، جس میں ہم پڑھے ہیں کانی والذی اخرج المرعى، جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ دیکھو جن چیزوں میں تم لگ کے اپنے خالق و مالک کو بھول رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی اطاعت سے غفلت کر رہے ہو، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ ہم تھوڑا سا سر جھکا کے سوچیں، کن چیزوں کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں، کس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، یعنی فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، حرام و گناہ کے کام کرتے ہیں۔ کس وجہ سے ہمیں ان چیزوں نے الجھا رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں سب کو زوال ہے، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ ناکام۔ بات واضح ہوئی جی؟ بس یہاں آج کی تفسیر ختم کریں، اور انشاءاللہ بقیہ آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گی۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ اور اس کے مفہوم پہ غور کیجئے اور بار بار اس کو دیکھیے۔ اور درخواست ہے، ایک بات اور ذہن میں تھی عرض کر دوں، درخواست یہ ہے کوشش کیجئے، یہ تفسیر مستورات بھی ماشاءاللہ تشریف لاتی ہیں اور خوب رغبت و شوق سے آتی ہیں، اور بھی تشریف اور بھی اپنی دیگر مستورات کو متوجہ کریں، وہ بھی تشریف لائیں، ہم بھی احباب کو متوجہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم۔ آج دنیا کے علم کے لیے یونیورسٹیاں، کالجز، اسکول، ہر گلی میں اسکول موجود ہے، اور اس کو ہم کام سمجھ رہے ہیں۔ پہلی کلاس سے میٹرک تک، میٹرک سے جناب ماسٹرز تک، ماسٹر کے بعد پی ایچ ڈی، اور پھر باہر تعلیم حاصل کرنے، کیا ہے، کیا حاصل اس کا؟ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، اچھی نہیں بہترین خوشگوار گزرے گی۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن آپ کو وہ علم عطا کرے گا کہ ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، پہلا فائدہ دنیا میں ہوگا قرآن کا، قبر حشر آخرت کا بننا تو یقینی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آسان ترجمہ قرآن خرید لیجئے،
ایک بات سی سامنے آئی تھی کہ بعض اوقات اب اس کی قیمت کاغذ کی قیمت کے اعتبار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر بھی ہم دنیا کی کتنی چیزیں خرید رہے ہیں، کپڑا، جوتا، دیگر. تو ایک مرتبہ یہ قرآن ہمارے پاس ہوگا، بار بار سنیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے. جو آیات ہیں نیچے ترجمہ لکھا ہے، کچھ تفسیر آسان لکھی ہوئی ہے، کچھ باتیں آپ سن رہے ہیں یہ محفوظ ہو رہی ہیں، اس کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ ان آیات کے ساتھ تعلق اور ایک ترتیب سے سامنے آ رہا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنیں گی. سمعیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری ایک صورت صرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ اصل مقصود نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کسی کے پاس تفسیر نہیں ہے، اور یہ والے آج کل یہ فون جن کے پاس ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو لینے کی ضرورت نہیں، جن کے پاس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تفسیر، نہیں تو اس میں موجود ہے، وہ اس کو دیکھ لیں یہاں پر. لیکن دیکھیں ضرور دوستوں. سننا اپنی جگہ فائدہ مند ہے، لیکن دیکھنا، سمجھنا، غور کرنا، بار بار پڑھنا، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا. میں نے عرض کیا تھا شروع کے دروس میں، ایسے اس کو سینے سے لگا کے آنا. یہ جو اہتمام ہے، یہ جو آداب ہیں، یہ جو طلب اور تڑپ ہے، یہ انسان کو اعمال کی طرف، عمل کی طرف لے کے آئیں گے. معلومات ہمیں بہت کچھ ہیں، یہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ اس نیت سے آئیں کہ عمل کے اندر ترقی ہو، ایمان کے اندر اضافہ ہو. اور میرے محترم دوستوں، زندگی ہدایت کے راستے پہ آئے، گمراہی سے بچے. مرنے سے پہلے یہ ہو گیا تو کامیاب، ورنہ میرے محترم دوستوں اس کے بعد کوئی راستہ نہیں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ ان آیات کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق اللہ العظیم. لفظ احوا سے متعلق شاید تفصیل نہ عرض کر سکا، مختصر یہ کہ احوا یہ غصہ کی صفت ہے. احوا کے معنی آتے ہیں سیاہ، بدنما، بے حیثیت. اصل اس کا لفظی ترجمہ سیاہ سے ہے. وہ جو سبز، روشن، چمکتی کھیتی تھی، اب کیا ہو گئی؟ سیاہ، بدنما، بد شکل ہو گئی. ہر چیز کے عروج و زوال کو بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرمائے. قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اور رشتہ نصیب فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے.